السلام علیکم دوستو کیا آپ یاجوج ماجوج کے بارے میں کچھ دلچسپ و عجیب جاننا چاہتے ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے، جن کو حضرت ذوالقرنین نے ایک دیوار کے پیچھے قید کیا ہوا ہے، لیکن وہ نکلیں گے کیسے اور کب؟ جانیے اس ویڈیو میں۔ اور دوستو، کیا یاجوج ماجوج انسانوں میں سے ہے یا کوئی غیر مری اور غیر فطری انسانی مخلوق ہے؟ دراصل دوستو، یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہے۔ یہ انسانی نسل کے دو بڑی وحشی قبیلے گزر چکے ہیں جو اپنے ارد گرد کے رہنے والوں پر بہت ظلم اور زیادتیاں کیا کرتے تھے اور انسانی بستیاں تک تاراج کر دیتے تھے۔ قرآن مجید کی آیات توریت کے مطالعے اور تاریخی شواہد سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ شمال مشرقی ایشیا میں اپنی زندگی بسر کیا کرتے تھے اور اپنے وحشیانہ حملوں کے نتیجے میں ایشیا کے جنوبی اور مغربی علاقوں میں مصیبتیں برپا کیا کرتے تھے۔ بعض تاریخدانوں نے ان کے رہائشی علاقے کو ماسکو اور توبلسیک کے آس پاس بتلایا ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ یاجوج ماجوج شہر تبت اور چین سے بحر منجمد تک اور مغرب میں ترکستان تک پھیلے ہوئے تھے۔ دوستو، حضرت ذوالقرنین کے زمانے میں یاجوج و ماجوج کے حملے وبال جان بن گئے تھے۔ ان کے روک تھام کے لیے ذوالقرنین نے پہاڑوں کے مابین اونچی اور مضبوط سد یعنی دیوار تعمیر فرمائی تھی۔ ذوالقرنین اور سد ذوالقرنینی کا ذکر قرآن کریم کے سورہ الکاف میں موجود ہے۔ دوستو، جس ذوالقرنین کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، تاریخی طور پر وہ کون شخص ہے؟ تاریخ کے مشہور شخصیتوں میں یہ داستان کس پر مطابق ہوتی ہے؟ اس سلسلے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ تاریخ کی کتابوں کے مطالعے کے بعد لوگوں نے ذوالقرنین کی شخصیت اور سد ذوالقرنینی یعنی دیوار ذوالقرنین سے متعلق مختلف اندازے لگائے ہیں۔ بہت سے قدیم علماء اور مفکر سکندر اعظم کو ہی ذوالقرنین مانتے ہیں، مگر بعض اس کا انکار کر کے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ذوالقرنین دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام کا خطاب تھا۔ جدید زمانے کے کچھ مفسر اور مفکر ذوالقرنین کو قدیم ایرانی بادشاہ سائرس اعظم کا دوسرا نام قرار دیتے ہیں، اور یہ نسبتاً زیادہ قرین قیاس ہے، مگر بہرحال ابھی تک یقین کے ساتھ کسی شخصیت کو اس کا متصادق نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ دوستو، ذوالقرنین کے بارے میں قرآن مجید فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسا حکمران تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اسباب و وسائل کی پروانی سے نوازا تھا۔ وہ مشرق اور مغرب ممالک کو فتح کرتے ہوئے ایک ایسی پہاڑی درے پر پہنچا جس کی دوسری طرف یاجوج اور ماجوج تھے۔ دوستو، قرآن کریم کے سورہ کاف میں بحوالہ یاجوج ماجوج اور ذوالقرنین کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ جب وہ اپنی شمالی مہم کے دوران دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو وہاں ایسی قوم سے ملا جس کی زبان ناقابل فہم تھی۔ تاہم جب ترجمان کے ذریعے گفتگو ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یاجوج ماجوج اس سرزمین پر فساد پھیلاتے ہیں، لہٰذا ہمارے اور ان کے درمیان ایک سد یعنی دیوار تعمیر کر دے۔ چنانچہ حضرت القرنین نے اس قوم کو یاجوج ماجوج کی الغار سے بچانے کے لیے دیوار بنائی۔ جو دیوار بنائی وہ کوئی خیالی دیوار نہیں بلکہ حقیقی دیوار تھی جو لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی، جس سے وقتی طور پر یاجوج ماجوج کا فتنہ دب گیا۔ جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو ذوالقرنین نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا جس نے یہ دیوار بنانے اور لوگوں کو آئے دن کی پریشانیوں سے نجات دلانے کے لیے حضرت ذوالقرنین کو یہ توفیق بخشی تھی۔ مگر ساتھ ہی حضرت ذوالقرنین نے لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ یہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط اور مستحکم ہے مگر یہ لازوال نہیں ہے، اور جو چیز بھی بنی ہے بالآخر اسے پناہ ہونا ہے، اور جب میرے رب کے وعدے کا وقت قریب آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ دوستو، اب رہی یہ بات کہ سد ذوالقرنینی یعنی دیوار ذوالقرنین آخر کار کہاں ہے، تو اس میں بھی اختلاف ہے، کیونکہ آج تک ایسی 5 دیواریں معلوم ہو چکی ہے جو مختلف بادشاہوں نے مختلف علاقوں میں مختلف ادوار میں جنگجو قوموں کے حملوں سے بچاؤ کی خاطر بنوائی تھی۔ دوستو، جن 5 دیواروں کے بارے میں یہ گمان کیا جاتا ہے کہ یہ سد ذوالقرنینی ہے یا یاجوج ماجوج کی دیوار ہے،
ان میں سب سے زیادہ مشہور دیواری چین ہے، جس کی لمبائی کا اندازہ 1200 میل سے لے کر 1500 میل تک کیا گیا ہے اور اب تک موجود ہے، لیکن واضح رہے کہ دیواری چین لوہے اور تانبے سے نہیں بنی ہے اور نہ ہی وہ کسی چھوٹے کوہستانی درے میں ہے، وہ ایک عام مسالے سے بنی ہوئی دیوار ہے۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ دیواری مارب جو کہ یمن میں ہے، یہ ٹھیک ہے کہ دیواری مارب ایک کوہستانی درے میں بنائی گئی ہے، لیکن وہ سیلاب کو روکنے کے لیے اور پانی ذخیرہ کرنے کے مقصد سے بنائی گئی تھی، اور دیواری مارب بھی لوہے اور تانبے سے نہیں بنی ہے، جبکہ علماء محققین کی گواہی کے مطابق سرزمین قفقاز میں دریائے خزر اور دریائے سیاہ کے درمیان پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے کہ جو ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ اس میں ایک دیوار کی طرز کا درہ بھی موجود ہے جو مشہور درہ دریال ہے۔ دوستو، یہاں اب تک ایک قدیم تاریخی لوہے کی دیوار نظر آتی ہے۔ اس بنا پر بہت سے لوگوں کا نظریہ ہے کہ دیوار ذوالقرنین یہی ہے، اگرچہ سد ذوالقرنین بڑی مضبوط بنائی گئی ہے جس کے اوپر چڑھ کر یا اس میں سوراخ کر کے یاجوج ماجوج کا ادھر آنا ناممکن ہے، لیکن جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا۔ اس وعدے سے مراد قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کا ظہور ہے۔ دوستو، صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو پتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار کو کریدتے ہیں اور پھر باقی کا کام کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی منشا ان کی خروج کی ہوگی تو وہ پھر کہیں گے کہ کل انشاءاللہ اس کو کرے دیں گے، اور پھر دوسرے دن وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور زمین میں فساد پھیلائیں گے، یعنی انسانوں کو بھی کانے سے گریز نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو کوہ طور کی طرف جمع کر لے، کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس وقت ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں غذا کی سخت قلت ہوگی۔ پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بددعا فرمائیں گے، پس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں کیڑا پیدا کر دے گا جو بعد میں پھوڑا بن جائے گا، جس کے پہننے سے یہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے اور سب کے سب مر جائیں گے۔ دوستو، ان کی لاشوں سے ایک انچ زمین بھی خالی نہ ہوگی اور ہر طرف ان کی لاشوں کی گندی بو پھیل جائے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اونٹ کے گردن کے برابر بڑے بڑے پرندے بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جانے کہاں پھینک دیں گے۔ دوستو، ملتے ہیں کسی اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔